اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صبح میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، صبح میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، صبح میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں تہی دامن ہوں داتا تیرے گھر کا نور ہے، میں تہی دامن ہوں داتا تیرے گھر کا نور ہے، میں تہی دامن ہوں داتا تیرے گھر کا نور ہے، لا الٹ دے آج اس دامن میں جتنا نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جگمگا اٹھے ہیں عرش و فرش و کرسی نور سے، جگمگا اٹھے ہیں عرش و فرش و کرسی نور سے، جگمگا اٹھے ہیں عرش و فرش و کرسی نور سے، اللہ اللہ کیا چمک کیا روشنی کیا نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQTV کا خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہم سب کی بہت پیاری، بہت ہر دل عزیز محترمہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں نورین بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ اور ناظرین، میری دائیں جانب جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر، بہت پیارا نام ARYQTV کا، محترمہ زرمینہ خاکفی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فروغ علم۔ اسلام سے قبل ہم دیکھیں تو پوری دنیا جہالت و گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کو ہدایت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی طرف راغب کیا جائے۔ اور اسی موضوع پر زرمینہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بعثت نبوی سے قبل اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کے فقدان اور استحصال پر آپ کیا فرمائیں گی؟
بہت شکریہ مائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم فیلنگ ریئلی آنرڈ کہ آج اتنے خوبصورت موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. علم اجالا ہے, روشنی ہے, آگہی ہے, بصیرت ہے, لیکن ایج آف اگنورینس یعنی دور جہالت کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ اس وقت علم کا فقدان کیا تھا, تاکہ ہم پر اسلام کی عظمت کی مزید وضاحت ہو سکے, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکیں کہ بے شک میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پہ خلوص دل سے بڑا اعتبار رکھتا ہوں, جہنم کی نہیں جرت کے جلائے مجھے محمود محمد و آل محمد سے پیار رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم ایج آف اگنورینس کی طرف, انسانی تاریخ کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے حالات اس وقت زبوں حالی کا شکار تھے, سخت زبوں حالی تھی, سیاسی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, ہر طرف انتشار اور استحصال اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے, کیونکہ وہ ایسا معاشرہ تھا جو حاکم اور محکوم کے اندر بٹا ہوا تھا. رعایا پر ظلم و ستم کی بارش ہوتی تھی, حکمرانوں کو تمام فوائد حاصل ہوتے تھے, اور عرب کے اندر کوئی ایسی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, کوئی اتھارٹی نہیں تھی جہاں جا کے وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے. اور معاشرے کے اندر جو نسلی فسادات ہیں, جو تعصبات ہیں, جو باطل عقائد ہیں, ان کا بہت فروغ تھا, اور جو لڑائیاں تھیں وہ صدیوں تک, نسلوں تک جاری رہتی تھیں. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفر و شرک کے ماحول کے اندر وہ لوگ تھے. اس کی بیسک ریزن کیا تھی؟ ان کے اندر شعور کی کمی تھی, علم کی کمی تھی, اور جہالت کا دورہ تھا. اور مائلہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں علمی استحصال اس قدر اپنے عروج پر تھا کہ وہ لوگ جہالت پر فخر کیا کرتے تھے, اس کو باعث افتخار سمجھتے تھے, اور علم کے حصول کو باعث عار سمجھتے تھے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر علم کے دروازے ہر ایک کے لیے اوپن نہیں تھے, کھلے نہیں تھے, ہر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا. خاص اشرفیہ کا طبقہ تھا جو علم حاصل کر سکتا تھا, ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری تھی علم کے اوپر. اور بعض تہذیبوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا مائلہ کہ وہاں مذہبی جو کتاب تھی, ہولی بک, وہ بھی ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی خواتین کو یا دیگر غلاموں کو. تو ایک خاص طبقہ علم حاصل کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے وہ لوگ غور و فکر سے, تفکر سے, تدبر سے, بصیرت سے, اویئرنیس سے, آگہی سے وہ لوگ بہت زیادہ محروم تھے. اور قبائلی سسٹم کے اندر ہیومینٹی کا کوئی تصور نہیں تھا, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں تھا. کفر و شرک کے اندر وہ اس قدر مستغرق تھے کہ صراط مستقیم اس میں کہیں کھوسا گیا تھا. ان کے پاس کوئی درست گائیڈ لائن موجود نہیں تھی کہ وہ علم و آگہی کے در ان پر واہ ہوتے اس ٹائم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بعثت نبوی کے بعد کی. یہاں میں بات کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورہ روم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیات کا مفہوم یہ ہے, ان آیات کا, کہ بحر و بر کے اندر فسادات مچے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور روشن راہیں عطا ہوئیں, علم کی, ادب کی, ٹیکنالوجی کی, انداز فکر میں ایک چینج آیا, اور پھر انسانیت ایک ایسے دور کے اندر داخل ہوئی جہاں انسانیت کو اوج کمال عطا ہوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے کو مٹا کر اور دنیا کو جو ہے وہ علم کے نور سے منور فرما دیا. اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہم دیکھتے ہیں علمی فروغ, اس طرح سے علم کے جو حصول کو لازم قرار دیا گیا, اور یہ ہمیں معاشرے کے اندر اس قدر پریویل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمام آفاق روشن ہو گیا, تمام عالم منور ہو گیا. کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا مرد اور خواتین پر لازم قرار دیا, خواہ ہمیں کتنی اسٹرگل کیوں نہ کرنی پڑے, لیکن اس شعور کو, اس آگہی کو, اس روشنی کو لازم قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسکلی لوگوں کے اندر علم کا ذوق بیدار کیا مائلہ, کہ علم حاصل کریں چاہے ہمیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یعنی اس سے مراد یہ ہمیں کتنی ہی ڈیفیکلٹیز کو فیس کیوں نہ کرنا پڑے, لیکن ہم علم کے حصول کو ممکن بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجوکیشن کے جو سٹینڈرڈز اس دور کے اندر سیٹ فرمائے, جو تعلیمی معیارات ہمیں عطا فرمائے, وہ ہر دور کے لیے اس میں ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علم نافع کی دعوت دی, معرفت الہی کی دعوت دی, کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی, فکر آخرت کی دعوت دی. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے جو بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, دین سکھانے والا, علم سکھانے والا. اور اصل علم وہ ہے ہی وہی جو ہمیں معرفت الہی کا پتہ دے. تو درود و سلام کی بارشیں ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ العلم معلم کائنات پر, جنہوں نے اسلام کو کی جو تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے انسانیت کو آگہی اور روشنی عطا فرمائی, خیر عطا فرمائی, شعور عطا فرمایا. ہم دیکھتے ہیں پہلی وحی کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے خوبصورت, ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے علم کے حصول کی, کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور اسی طرح سے قلم اور کتاب کا بھی تذکرہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو اہم ترین مقصد ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں, سورہ جمعہ میں بیان ہوا, جہاں میں اپنی بات کو اب کمپائل کروں گی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی بعثت نبوی ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا مومنین پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی یعنی وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں یعنی جہالت میں مبتلا تھے۔ تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان اور حق کی قندیلیں روشن کر کے انسانیت کو اوج کمال عطا سبحان اللہ۔ زمینہ میں چاہوں گی کہ یہاں پر آپ یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ قائم کیا، اس پر کیا فرمائیں؟ جی مائلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکی دور کا آغاز ہوتا ہے دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم آف اسلامک ہسٹری، کیونکہ بعثت کے بعد کے جو 3-4 سال تھے وہ بہت مشکل تھا عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزندان اسلام کے لیے کہ وہ اپنی عبادات کو پریکٹس کر سکیں۔ اور سب سے پہلے یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو ہے تعلیمی درسگاہ کا اہتمام کیا گیا، اور کاتبین وحی بھی مقرر فرمائے گئے جو اس وقت جو اللہ کی طرف سے علم آ رہا تھا وحی کا، تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اسی وقت ہی علم کو سکھایا جانے لگا، پڑھایا جانے لگا، پڑھا جانے لگا۔ پھر لیٹر آن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو کوہ صفا کے دامن میں تھا، کعبۃ اللہ کے ساتھ تھا، اس کو مرکز بنایا گیا، تربیت گاہ کا علم کہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علم کا شعور عطا فرمایا، آگہی عطا فرمائی، معرفت الہی کی تعلیم دی، غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ آگے پھیلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ اسی گھر میں وابستہ ہوئے، کیونکہ جو نسخہ جات سے ان کو قرآن پاک کے ان کو لکھ لیا جاتا تھا جو وحی کے نسخہ جات تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، ان کے بہن اور بہنوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ نسخہ وہ پڑھ لیتے ہیں جس پہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لکھی ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر فروغ علم جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم اور پرسن ٹو پرسن آگے بڑھا، کہ بے شک آج ہم سب لوگوں کو علم کی جو ہدایات عطا ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، جو ہمارے لیے ارتقا ہی ارتقا ہے، تعمیر ہی تعمیر ہے، اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں موجود ہیں جو ہمارے لیے فلاح و کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا کہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، صادق ہے، امی ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ ہم علم کی فروغ کے لیے نکلیں اور اسی انداز میں نکلیں کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہی علم پر رکھی گئی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر تعلیم کا جو ہے جتنی تیزی سے تعلیم اگر ہمارے معاشرے میں بڑھے گی اتنی ہی تیزی سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو سکیں۔ بہت شکریہ زرمینہ آپ کا، اور نورین باجی آپ کا بھی آج کے پروگرام میں آنے کے لیے۔ یقیناً آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ زندگی بخیر کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں چاہوں گی نورین باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کیا جائے۔ سروری انبیاء کی آمد ہے، سروری انبیاء کی آمد ہے، سروری انبیاء کی آمد ہے، سروری انبیاء کی آمد ہے۔ رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ کہ پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، نور پھیلا رہے ہیں گلشن میں، پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، نور پھیلا رہے ہیں
گلشن میں، کیونکہ خیر الورا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے۔ رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ ہر کلی پر نکھار آیا ہے، گل کو گل پر بھی پیار آیا ہے، ہر کلی پر نکھار آیا ہے، گل کو گل پر بھی پیار آیا ہے۔ نور صلی اللہ کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے۔ نور صلی اللہ کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے۔ رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔